بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، مؤلف دانشمند محترم محسن غفاری۔ ٹاپک 92، حمال شیطان، گناہان صغیرہ۔ خاتم المحدثین حاج مرزا حسین نوری تبرسی فرماتے ہیں، جو شخص گناہ میں پڑ جائے گویا وہ شیطان کو اپنے کاندھے پر سوار کرتا، سینے میں جگہ دیتا، اس کا ہم خیال اور اپنے اعضاء و جوارح پر اسے مسلط کرتا ہے اور نتیجے میں اس کی پیروی کرتا اور ہر مصیبت و بلا میں اس کی پناہ حاصل کرتا ہے، اس کے حکم سے ہر برے کام کو انجام دیتا اور ہر اچھے کام سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اس صورت میں اگر صرف زبانی طور پر اس سے خدا کی پناہ مانگی جائے تو گویا اس نے خدا کی حرمت کو ہلکا کیا، حالانکہ خدا فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ شیطان مومن کو شروع سے گناہ کبیرہ پر آمادہ نہیں کرتا، بلکہ دھیرے دھیرے اسے گناہ کبیرہ کی طرف کھینچتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے دنیا داروں، اے خدا کے نالائق بندوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چھوٹے گناہ شیطان کے جال ہیں جنہیں شیطان بہت چھوٹا کر کے دکھاتا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا جمع ہو اور ایک بارگی اپنی گرفت میں لے لے۔ ٹاپک 93، شیطان کی گریہ وزاری، نزول وحی۔ بعثت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 1 ماہ کی مدت لوگوں سے دور غار حرا میں جا کر عبادت میں گزارتے تھے، اور اکثر اوقات آپ کے ساتھ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے تھے۔ خود حضرت اس بارے میں فرماتے ہیں، میرے علاوہ کوئی شخص آپ کو دیکھ نہیں پاتا تھا، صرف میں تھا جو نور وحی و رسالت کی زیارت کرتا اور نزول وحی کے وقت نبوت و پیغمبری کی بو سونگھتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو میں نے عجیب آواز سنی، میں نے اس بارے میں آپ سے استفسار کیا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ شیطان کی آواز ہے جو لوگوں کے مسلمان اور خدا پرست ہونے کی تکلیف سے گریہ وزاری کر رہا ہے، چونکہ شیطان جانتا ہے کہ وحی کے پہنچنے کے بعد لوگ گمراہی و ضلالت کے دلدل سے نکل آئیں گے اور اس کی پیروی نہ کریں گے، اسی وجہ سے نا امید ہو کر گریہ وزاری کر رہا ہے۔ ٹاپک 94، شیطان سے آن حضرت کی لڑائی، شیطان کی رسوائی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ ملک و بادشاہی اور تمام مخلوقات پر غلبہ کسی اور کو نہیں بخشا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دن آپ نے شیطان کی گردن پکڑی اور مسجد کے ایک کھمبے سے لگا کر اس طرح دبایا کہ اس ملعون کی زبان نکل آئی اور آپ کے ہاتھ پہنچ گئی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اگر سلیمان پیغمبر نے خدا سے دعا نہ کی ہوتی کہ مجھے ایسی سلطنت و بادشاہی دے دے جیسی کبھی کسی کو نہ دی ہو تو میں تمہیں شیطان تم کو دکھاتا اور اس طرح اسے رسوا کرتا یہاں تک کہ کوئی بندہ خدا اس پر فریفتہ نہ ہوتا اور وہ کسی کو گمراہ نہ کر سکتا۔ ٹاپک 95، شیطان سے حضرت علی کی ملاقات، مہلت۔ ابن عباس کہتے ہیں، ہم لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطراف مدینہ کے ایک درے میں تھے کہ اچانک عجیب طرح کی آواز چک چک سنائی دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس آواز کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، یہ ابلیس ہے جو اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے عرض کی، میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے شیطان سے خطاب کر کے فرمایا، اے دشمن خدا، اپنے آپ کو علی کے لیے ظاہر کر۔ ابلیس ظاہر ہوا، وہ پستہ قد، بوڑھا، داڑھی بال سفید، خود اس کے قد سے بڑی داڑھی، وہ آنکھیں پیشانی پر، 2 آنکھیں پیشانی پر اور 2 آنکھیں سینے پر۔ حضرت علی کی نگاہ جیسے ہی اس پر پڑی، حملہ کر کے اسے گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو اس کا کام تمام کر دوں۔ حضرت ہنسے اور فرمایا،
اے علی پھر وقت معلوم تک مہلت کا کیا مطلب ہوگا، کیونکہ خدا نے اسے مہلت دی ہے۔ شیطان جب بارگاہ الہی سے نکالا گیا تو اس نے مہلت کی درخواست کی، اور خداوند عالم نے اس کی درخواست کو قبول بھی کیا اور فرمایا قال فإنك من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، ہم نے روز معین اور وقت معلوم تک کی تجھے مہلت دی۔ کہا جاتا ہے وقت معلوم سے مراد شاید روز قیامت ہے، یا وہ وقت ہے جب سرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، یا حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کا زمانہ ہے۔ ٹاپک 96، امیر المومنین کو گالیاں دینا، دشمن علی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک گروہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم اور ناسزا گوئی کیا کرتا تھا۔ ایک شیطان ان لوگوں پر ظاہر ہوا، اس سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا میں ابو مرہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا تم نے علی بن ابی طالب کے بارے میں ہماری باتیں سنی؟ اس نے کہا ہاں سنا ہے۔ وائے ہو تم پر، تم اپنے مولا علی ابن ابی طالب کو برا کہتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب ہمارے مولا ہیں؟ اس نے کہا بقول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کہ آپ نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اس کے بعد علی اور ان کے دوستوں کے لیے دعا اور دشمنوں کے لیے اس طرح بد دعا فرمائی خدایا جو علی کو دوست رکھے اسے دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے اسے دشمن رکھ، علی کی مدد کرنے والوں کی مدد کر اور علی سے جنگ وہ کرنے والوں کو ذلیل و خوار فرما۔ ان لوگوں نے پوچھا تم علی کے دوستوں اور شیعوں میں ہو؟ اس نے کہا میں ان کے شیعوں اور دوستوں میں نہیں ہوں، لیکن انہیں چاہتا ہوں، اور یاد رکھو کوئی شخص علی سے دشمنی نہیں رکھتا مگر یہ کہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں شریک ہوں۔ انہوں نے پوچھا اے ابو مرہ کیا تم علی کی کسی فضیلت سے واقف ہو؟ شیطان نے کہا اے ناقصین، بیعت توڑنے والوں، قاسطین، دشمنوں اور مارقین، دین کمال سے تیر کی طرح نکل جانے والوں کی جماعت سنو، میں نے نبی الجان میں 12,000 سال خدا کی عبادت کی، اور جب خدا نے ان کے کفر و فساد کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو میں نے اس سے اپنی تنہائی کا گلہ کیا، تو خدا نے مجھے صف ملائکہ میں آسمان پر جگہ دی۔ میں نے ان کے ساتھ بھی 12,000 سال عبادت کی کہ ایک خیرہ کر دینے والا نور ہماری طرف سے گزرا۔ تمام ملائکہ سجدے میں گر کر سبوح قدوس کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ یقیناً یہ نور کسی ملک مقرب یا نبی مرسل کا ہے۔ منادی نے خدا کی طرف سے ندا دی کہ یہ نور کسی ملک مقرب یا نبی مرسل کا نہیں، بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طینت کا نور ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص امام اور ولی خدا کو برا کہے اور گالیاں دے اس نے خدا کو گالیاں دی ہے۔